محمد وعلي محمد. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرش تو کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. اور قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کیا یہ کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر. کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر. ہماری مشق سے آبے حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ.
اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، امام عصر تلک میری بات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، رسول آؤ نئے معجزات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرش تو کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتم حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتم حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، بر محمد والے محمد صلوات۔
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات کرام، یہ قدر و معزز سامعین کرام، وہ جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مظلوم کربلا میں مسلسل اس سائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہم نے اس قرآن کو متقین کے لیے مشعل ہدایت قرار دیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور غیب پر ایمان رکھتے ہوئے وہ نماز قائم بھی کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. یا کریمہ انتہائی مشہور و معروف ہے اور بڑی معنی خیز ہے. اللہ نے اس آیت میں ابتدا قرآن سے کی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمام شک و شبہات سے مبرہ ہے. پھر یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، بلکہ کہا کہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. پتہ یہ چلا کہ مسلمین اور ہیں اور متقین اور ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ متقین کسے کہا گیا ہے اور متقین کون ہے کہ جن کے لیے قرآن ہدایت بن کے آیا. توجہ فرمائیے گا. تو جب متقین کی تعریف پوچھی اور متقین کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے، تو آواز رسول آئی، یا علی حبک تقوی والایمان. اے علی تیری محبت تقوی اور ایمان کی دلیل ہے. پتہ یہ چلا کہ جس دل میں علی کی محبت ہے وہی متقی ہے، وہی مومن بھی ہے. وہی متقی ہے اور وہی مومن بھی ہے بقول رسول. تو اب قرآن جس کے دل میں علی کی محبت ہے اسی کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. اب پھر اس کے بعد آیت آگے بڑھی، آواز آئی یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں نگاہوں کے سامنے یا ہمارے علم میں نہیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا کہ یہ موجود ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے.
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس دور میں کون ہے جو غائب پر ایمان رکھتا ہے. تو کوئی غائب ہے کہ جس پر ایمان رکھنے والے کو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن اسی کے لیے ہدایت ہے. اب اس کے بعد یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. عجیب بات ہے، اگر آپ ترتیب دیکھیں گے اسلام کے فروع دین میں جو 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، فروع دین 10 ہے. اس میں اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج ہے، چوتھے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی منزل چوتھی ہے، مگر اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. جبکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا دوسرا نمبر ہے نا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ذریعہ ہدایت ہے. تو یا اللہ تو نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا؟ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا؟ روزے کے کرنا چاہیے تھا، مگر روزے کا ذکر نہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے مومن کا حق، زکوٰۃ ہے مومن کا حق. تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صرف نماز ہی نہ پڑھو بلکہ مومن کا حق بھی ادا کرو. اگر چاہتے ہو کہ قرآن سے تمہیں ہدایت ملے تو نماز کے ساتھ ساتھ مومن کا حق بھی ادا کرو، تب تو وہ نماز قبول ہوگی. لیکن اگر مومن کا حق ادا کیے بغیر تم نے نماز پڑھی ہے تو نماز قبول نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مومن کا حق ادا کیے بغیر جب نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے تو امیر المومنین کا حق ادا کیے بغیر کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پر محمد والے محمد. دیکھیے چونکہ قرآن ایک ایک لفظ میں ہزاروں معنی ہے، اگر میں پوسٹ مارٹم شروع کروں گا تو ذرا وقت زیادہ ہو جائے گا. تو وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بالکل ان شارٹ میں پڑھ رہا ہوں، بالکل مختصر جملوں میں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مومن کا حق ہے زکوٰۃ. اب میں اگر سوال کروں آپ سے کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام چیزوں کی پابندی کرے وہ مومن ہے. مولانا ہم نے کہا نہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تب کرنے والے کو اگر مومن کہتے ہیں تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے کہ نماز وہ بھی پڑھتے تھے جنہوں نے امام حسین السلام کو قتل کیا، روزہ وہ بھی رکھتے تھے. ان میں حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے. اگر وہ مومن تھے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا مومن کی پہچان کچھ اور ہے، مومن کا معنی کچھ اور ہے. دنیا ابھی تک مومن کا مطلب سمجھ ہی نہیں پائی کہ مومن کسے کہتے ہیں. اگر نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے کو مومن کہا جاتا تو پھر اللہ کے ناموں میں ایک نام اس کا مومن نہیں ہوتا. اللہ کے ناموں میں المومنو ایک اس کا نام ہے. اللہ نہ کسی کی نماز پڑھتا ہے، اللہ نہ روزہ رکھتا ہے، اللہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نہ حج کرتا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا مگر مومن ہے. وہ مومن ہے. توجہ، وہ مومن ہے. تو اے اللہ تو مومن کیوں ہے جبکہ تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کچھ نہیں کرتا، مگر تیرے ناموں میں ایک نام المومنو تیرا نام ہے. تو مومن کیوں ہے؟ تو ہمیں پتا کرنا پڑے گا پہلے کہ مومن کا معنی کیا ہے. توجہ، تب ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ شریعت آپ لائے ہیں، لہذا آپ بتائیں کہ مومن کسے کہتے ہیں. تو پھر آواز آئی یا علی حب کا تقوی والایمان. توجہ، علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور جس کے دل میں یہ محبت ہے اسی کو مومن کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنا ایک نام المومن کیوں رکھا؟ اسی لیے کہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ علی کے چاہنے والوں میں صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ اللہ بھی علی سے محبت کرنے والوں میں ہے. صلوات پر محمد والے محمد.
صلی اللہ. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کی پوری وضاحت کروں، نہیں تو میں تمہید بناتا پھر پڑھتا اس کو. المومن اس کا ایک نام ہے اور اسی لیے اس نے نام رکھا. مومن کا مطلب جو علی سے محبت کرے. بہت ساری حدیثیں ہیں، پیغمبر نے فرمایا یا علی تیری ذات مومن اور منافق کی پہچان کرتی ہے. تو صحیح معلوم ہوتا مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے. تو علی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے مومن. اب یہ اور بات کہ دنیا علی کے ماننے والوں کو رافضی کہے تب بھی برا نہیں مانتے، کوئی بات نہیں ہے. اگر رافضی کہہ بھی رہے ہو تو اس میں بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ہے کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. اگر علی سے محبت کرنے کی بنیاد پر میں رافضی ہوں تو سن لو مسلمانوں، اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ بھی کرتے ہیں. تو چلو کم از کم ہمارا نام اس لسٹ میں آیا جس میں خدا بھی ہے، رسول بھی ہے. صلوات پر محمد والے محمد. یہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، پڑھنے کی نہیں ہے. میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اگر قرآن کو لوگ سمجھیں، پڑھیں کم سمجھے زیادہ تب تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھتے زیادہ ہے سمجھتے کم ہے. اچھا یہ بھی بات ہے جو سمجھتے ہیں وہ دنیا میں واقعی کم ہے. نہیں سمجھے آپ. میں نے کیا اشارہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہم 15% تو ہے مسلمانوں میں. پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہمارا فیصد صرف 15 ہے. آپ دیکھ لیجئے گا آن ریکارڈ. 85% دوسرے مسلمان ہیں، ہم 15% ہیں. توجہ. لیکن ہم قرآن کو پڑھ کے نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن ثابت کو بعد میں پڑھتے ہیں، قرآن ناطق کو پہلے پڑھتے ہیں. اس لیے قرآن ہماری سمجھ میں آتا ہے. اچھا قرآن یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو حافظان قرآن سے نہیں لیا ہے، ہم نے قرآن کو وارثان قرآن سے لیا ہے. ہم نے قرآن کو حافظان قرآن سے نہیں لیا ہے بلکہ ہم نے قرآن کو وارثان قرآن سے لیا ہے کہ جو قرآن کے وارث ہیں، ہم نے قرآن انہی سے سیکھا ہے، ہم نے قرآن انہی سے لیا ہے. ایک ایک لفظ کے معنی قرآن کے ہم نے انہی سے سیکھا ہے، ایک ایک آیت کا ترجمہ قرآن کا ہم نے انہی سے سمجھا ہے، قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کو ہم نے انہی سے معلوم کیا ہے. توجہ فرمائیے گا کس سے کہ جو خود قرآن کے وارث سے نہیں، بلکہ میں فرق بتائے دیتا ہوں. پوری دنیا جس کی تلاوت کرتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، قرآن جس کی تلاوت کرتا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. ایسا پڑھنے سے کیا فائدہ کہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ ڈالے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پڑھ ڈالے. اور جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ الحمد کا مطلب کیا ہے، مل صاحب ذرا پوچھ کے بتائیں گے. قرآن پورا ختم ہو گیا ہے لیکن قرآن کے الحمد کا مطلب نہیں معلوم ہے. ایسا قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھو تاکہ کچھ سمجھ میں آئے. اچھا پورا قرآن آپ پڑھیے. بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے. قرآن میں صرف اور صرف اشارے ہیں. قرآن میں صرف اور صرف اشارے ہیں. قرآن نے واضح طور پر بہت کم گفتگو کی ہے، اشاروں سے زیادہ کی ہے. آپ اگر پورا قرآن غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن میں اشارے زیادہ ملیں گے. اشارے. قرآن نے گفتگو کیوں کی ہے مگر اشارے سے زیادہ کی ہے. تو قرآن نے اشارے سے گفتگو کیوں کی ہے؟ اشارے سے گفتگو کون کرتا ہے؟ کہ جس کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے.
بھائی یہ ایسا لگتا ہے واقعی رات ہو گئی ہے. یا علی بھائی اشارے سے گفتگو کون کرتا ہے؟ کہا جس کے پاس زبان نہیں ہوتی وہ اشارے سے بات کرتا ہے. تو واقعی قرآن کے پاس زبان نہیں ہے، خاموش ہے، بے زبان ہے، اس لیے اشارے سے گفتگو کرتا ہے. اچھا اگر کوئی اشارے سے گفتگو کرے تو اس کا اشارہ سمجھے گا کون؟ کون سمجھے گا؟ ایک بچہ راستے میں آپ گزر رہے ہیں، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے، آپ رک گئے، اب وہ کچھ اشارہ کر رہا ہے، اب آپ پریشان ہیں، بول تو رہا نہیں، اشارے پہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ کر رہا ہے. انصاف سے بتائیے اس کے اشارے کا مطلب آپ کس سے جا کے سمجھیں گے؟ آپ پہلے یہ پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس گھر کا ہے، اس بچے کو لے کے جائیں گے اس گھر پہ اور گھر والوں سے کہیں گے کہ یہ اشارہ جو کر رہا ہے ہمیں بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب جیسے ہی اس کا اشارہ گھر والوں نے دیکھا فوراً بتا دیا کہ یہ چاہتا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے. فوراً سارے اشاروں کا مطلب ایک لمحے میں گھر والوں نے بیان کر دیا. کیوں بیان کر دیا؟ کہ اس لیے کہ یہ بچہ اسی گھر میں آ جاتا، لہذا گھر والے ہی بچے کے اشارے کو سمجھتے ہیں. تو اگر قرآن کے اشاروں کو سمجھنا ہے تو کہیں ان کے در پہ نہیں، جس گھر میں قرآن آیا ہے اسی میں جاؤ. حیدری اللہ جو فرماتا تو قرآن کے اشاروں کو ہی سمجھائیں گے. اچھا قرآن کو اللہ نے ایک لفظ سے اور یاد کیا ہے. قرآن بیان نہیں ہے، قرآن ہے تبیان، عربی لفظ ہے. بیان ہے مولانا اکمل کاظمی کا بیان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مان جائے کہ ہر آدمی سمجھ جائے. بیان اسے کہتے ہیں جو کچھ کی سمجھ میں آئے کچھ کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، اسے کہتے ہیں بیان. لیکن تبیان اسے کہتے ہیں جو سب کی سمجھ میں آئے اور سب مانے، اس کو کہتے ہیں تبیان. قرآن کو اللہ نے تبیان کہا ہے کہ اس کا پڑھنے والا اور اس کا سننے والا اگر اس نے پڑھ لیا قاعدے سے اور سن لیا تو اسے قرآن کو ماننا ہی پڑے گا. یہ قرآن کی تاثیر اور اس کی خاصیت ہے، اس میں اثر ایسا ہے. اور اسی لیے حضور کی سیرت میں ملتا، حالانکہ میں سیرت پر وہاں پڑھ رہا ہوں بابو بھائی کے وہاں، لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں چونکہ میرے موضوع میں آ گیا ہے. اسی لیے حضور کی سیرت میں لکھا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے نا تو مکے اور مدینے کے کافر جو تھے وہ آپ کے گھر کے دیوار کے پیچھے چھپ کے سنتے تھے. کیوں سنتے تھے؟ کہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ ان کے دلوں کو وہ اپنی طرف کھینچ لاتا تھا. ہائے ہائے ہائے، اتنی سحر انگیزی اور اتنی اثر انگیزی قرآن کی آیتوں میں ہوتی تھی جب رسول پڑھتے تھے کہ کفار کے دل بھی کھنچ کر اس جگہ آ جاتے تھے جہاں نبی تلاوت قرآن کرتے تھے. اور اسی اثر کی وجہ سے متاثر ہو کر لوگ حضور کی خدمت میں آ کر دوسرے دن کلمہ پڑھنے لگتے تھے. تو ان کے گھر والوں کو جو پتہ چلا تو لوگوں نے اپنے جوانوں اور بچوں پر پابندی لگانا شروع کی، دیکھو خبردار جہاں محمد قرآن پڑھتے ہیں وہاں نہ جایا کرو، اگر جاؤ گے تو تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہیں سزا ملے گی. پتا چلا یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی روایت ہے کہ حق کا بیان سننے سے لوگوں نے منع کیا ہے. صلوات میں چونکہ بھائی میرے موضوع میں آ گیا تو میں نے پڑھ دیا. یہ قرآن ہے. اچھا ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑے آرام سے، وقت بھی بڑے آرام سے گزر رہا، آپ سن بھی رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں سن. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے تو انسان اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کہیے تو میں قرآن اٹھا لوں.
ہے نا، جوش میں، خروش میں، جذبات میں قرآن اٹھا لیا۔ اس کا مطلب کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں اتنا اثر ہے کہ اگر کوئی جھوٹا قرآن کو اٹھائے گا، ارے بھائی کہاں ہے اللہ؟ ہے نا، اس بات کو لوگ مانتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا قرآن کو اٹھائے گا تو وہ بچے گا نہیں، ہائے ہائے، وہ بچے گا نہیں۔ کیوں کہ اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹا قرآن کا حوالہ دے گا تو اللہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ تو ذرا سا عبرت لو، جب کوئی جھوٹا قرآن ثابت کو اٹھائے، ہائے ہائے کہاں ہے، اگر کوئی جھوٹا قرآن ثابت کو بیچ میں لائے تو اللہ تو اسے چھوڑے نہیں۔ اب اگر کوئی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا قرآن ناطق کو بیچ میں لے آئے، صلوات پر محمد والے محمد۔ اچھا، جتنے بھی دنیا میں مسلمان، جتنے بھی مسلمان، ان کا قرآن پر ایمان ہے، بغیر ایمان رکھے قرآن پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہر مسلک میں اصول ہے نا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ آج تک کسی مسلمان نے قرآن کے کسی بھی دعوے پر شک کیا ہے؟ کیا بھیا شک؟ نہیں کیا ہے، اور کرے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ قرآن لائیے اور کسی کو دیجیے یہ قرآن ہے، تو وہ تھوڑی کہے گا کہ ہم پہلے تحقیق کریں گے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے قرآن لے لے گا، ہے نا؟ اچھا، اس میں جو لکھا ہے، جو آیتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی کبھی کسی نے کہا کہ پہلے تحقیق کرو اس کی آیتیں صحیح ہیں یا نہیں ہے، دعوے صحیح ہے نہیں ہے؟ ابھی ایک نکلا تھا، اس کا کیا حشر ہوا آپ جانتے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گیا، قبر تک کی جگہ نہیں ملی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد باپ۔ یہ قرآن کا عذاب ہے، یہ قرآن کا عذاب تھا اس کے لیے۔ توجہ فرمائیے، کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ یار قرآن یہ دعویٰ کیا ہے، حالانکہ پڑھتے سب ہیں۔ بھیا تھوڑا فاصلے پر آپ لوگ ہیں مگر میرے دل سے بڑے قریب ہیں، تھوڑا سا ضرور حوصلہ بڑھائیے اگر بات سچی ہو۔ قرآن کے کسی بھی دعوے کے بارے میں کسی نے کبھی شک نہیں کیا، نہ قرآن سے پوچھا یار اتنے سارے دعوے قرآن کے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، کسی نے کیا کہا نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کے دعوے پر اگر کسی نے شک کیا تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ قرآن کے دعوے پہ اگر کسی نے شک کیا تو مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ہم نے کہا یہ اصول آپ کے وہاں ہے؟ کہا ہاں سب کے وہاں ہے۔ ہم نے کہا آپ مانتے ہیں؟ بے شک ہم مانتے ہیں۔ قرآن کے دعوے پہ اگر کسی نے شک کیا تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ میں نے کہا بالکل یہیں پہ ٹھہرے رہیے، آپ حضور کو تو مانتے ہیں نا کہ جس پر قرآن نازل ہوا؟ کا بے شک ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا حضور کی حدیث کا اس کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی حدیث حدیث ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا پیرا لگا ہوا ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو ہم نے کہا ان کی ایک حدیث ہے چھوٹی سی، ذرا سن لیں۔ علم علی صاحب سنائیے۔ ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا قرآن ناطق۔ سن لیا آپ نے اتنی آسانی سے؟ یا علی تو قرآن ناطق ہے، اور آپ ہی نے کہا ہے کہ قرآن کے دعوے پر اگر کوئی شک کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ تو بھئی نبی نے علی کو بھی قرآن کہا ہے، علی کو نبی نے علی کو بھی قرآن کہا ہے۔ تو اگر اس قرآن کے دعوے پہ کوئی شک کرے تو مسلمان نہ رہ جائے، تو علی جیسے قرآن کے دعوے پر اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی تو مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ توجہ ہے نا، وہ بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اب یہاں خاموش ہے، دیکھیے ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، یہ بڑوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہم نہیں بول سکتے، کہاں جاہل آدمی، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو لوگ دامن جھاڑ لیتے ہیں، بڑوں کا مسئلہ ہم نہیں بول سکتے، تو ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہاتھ جوڑتے ہیں صاحب۔
کوئی بات نہیں. ہم نے کہا اچھا آپ قرآن بہت اسپیڈ میں پڑھنے والے کیوں نہ ہو, آرام سے پڑھ رہا ہوں, آرام سے سنیے. نہیں تو پورا, اگر میں تیز پڑھوں گا پورا محلہ جاگ جائے گا, میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں اتنی آواز ہے الحمدللہ. تو کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ کیا مولانا قرآن کتنی بھی اسپیڈ میں پڑھیں گے, کتنی بھی رفتار میں پڑھیں گے, اچھا خاصا وقت جاتا ہے. ہم نے کہا مگر علی کتنی دیر میں قرآن پڑھتے تھے؟ کتنی دیر میں پڑھتے تھے؟ کہ ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے, قرآن شروع کرتے تھے, دوسرے رکعت میں پیر رکھتے رکھتے پورا قرآن ختم کر دیتے. ہائے ہائے بھائی, یہ تو مشہور ہے نا, ہر ایک نے لکھا ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں کہ علی کا کمال ذات یہ تھا کہ ایک رکعت میں پیر رکھ کر قرآن شروع کرتے تھے, دوسرے رکعت میں پیر رکھتے رکھتے پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. کیسے؟ ایک لمحے میں پورا قرآن, ایک پل میں پورا قرآن علی ختم کر دیتے تھے. اچھا ایسا نہیں پڑھتے تھے جیسا آپ پڑھتے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے, الحمدو کی دال غائب ہے, رب العالمین کی نون غائب ہے, الرحمن کا میم غائب ہے, اللہ جانے کیا کیا. وہاں علی اس طرح پڑھتے تھے کہ سب سنتے تھے, سمجھ میں بھی آتا تھا کہ پورا قرآن علی پڑھ رہے اور ختم بھی ہو جاتا تھا اتنی دیر میں. یہ کیسے ہوگی؟ ایک صاحب نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اتنی جلدی کیسے ہو جاتا تھا؟ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سچ بتائیے, آپ مانتے تو ہے کہ ہاں میرے مولا ختم کر دیتے تھے, مگر سمجھ میں آ نہیں رہا کہ کیسے ختم کر دیتے تھے. ایک رکعت میں رکھ کر دوسرے رکعت میں رکھتے رکھتے پورا قرآن تمام ہو جاتا تھا. کیسے؟ سمجھ میں کسی کے نہیں آئے گا. اب میں سمجھاتا ہوں کیسے. میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, ایک صحابی نے سوال کیا, مولا میں نے یہ سنا آپ کے دادا علی مرتضیٰ ایک رکعت میں پیر رکھ کر قرآن شروع کرتے تھے, دوسرے میں رکھتے رکھتے پورا قرآن تمام کر دیتے تھے, یہ کیسے ہوتا تھا, کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے سوال کیا نا تو امام نے باقاعدہ اسے غور سے دیکھا, کہا کیا تیرے دل میں کوئی شک ہے؟ وہ گھبرا گیا, مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں, پہلا امام مانتا ہوں. کہا پھر سوال کیوں کر رہا ہے؟ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان ہوں, اتنی بڑی عقل نہیں ہے کہ ہر چیز کو سمجھ لوں. تو بولا سمجھنا چاہتا ہوں کیسے ختم کر دیتے تھے. امام نے قسم سے اپنی طرف اشارہ کیا, کہا دیکھ غور سے, تیری پلکیں نہیں جھپکنی چاہیے, میری پیشانی کی طرف دیکھ. جیسے ہی امام نے کہا دیکھ, اس نے دیکھنا شروع کیا, امام نے اشارہ کیا, امام کے پورے جسم سے تلاوت قرآن کی صدا آنے لگی. کہاں ہے بھائی, پورا جسم تلاوت قرآن کرنے لگا. ایک لمحے میں الحمد سے وہ ناس تک پورا قرآن آ گیا. یعنی امام کے جسم کا ایک ایک حصہ, ایک ایک بال, سب سے تلاوت قرآن کی صدا آنے لگی. امام نے فرمایا دیکھ میں ان کا پوتا ہوں. کس کا؟ علی مرتضیٰ کا. جب پوتا ایک لمحے میں پورا قرآن سنا سکتا ہے تو دادا کیوں کر نہیں سنا سکتا؟ صلوات پر محمد وآل محمد. پورا وجود پورے وجود سے تلاوت قرآن کی صدا آنے لگی. اب بتاؤ, ایسا لگتا ہے کہ ان کا پیکر بنا ہی تھا آیتوں سے, ان کا جسم آیتوں سے ہی بنا ہوا تھا کہ ادھر اشارہ ہوا آیتیں بولنے لگی. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا تسلیم کر لیا. تو یہ اس لیے کہ یہ وارث قرآن تھا, وارث قرآن. اور اسی لیے دیکھیے قرآن سے قرآن کا رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو مار کے قرآن سے اس کا رشتہ ختم کر دیا جائے, مگر قرآن سے قرآن کا رشتہ کون ختم کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا.
اور اس کی دلیل کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سر تن سے جدا ہو گیا اور حسین نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہے تھے. میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں کیونکہ میں یہاں گفتگو قرآن کے موضوع پہ کر رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آخری گوشے تک قرآن کا ہی تذکرہ. میرا اپنا اصول ہے، میں موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں. تو حسین نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہے تھے اور جب یہ آواز فضائے کربلا میں گونجنے لگی عصر کے وقت، تو ایک یزیدی فوج سے ایک سپاہی یہ منظر دیکھ کر اس نیزے کے قریب آیا جس نیزے پر سید الشہداء کا سر تھا اور آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے. تو اس نے دیکھا کہ کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس نے فوراً شام کا رخ کیا. یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، تو جنگ جیت کر بھی ہار گیا. ہائے ہائے ہائے، حسین ہار کے بھی جنگ جیت گیا، اس لیے کہ جو تو چاہ رہا تھا کہ حسین کو قتل کر کے ہو جائے گا وہ تو نہیں ہو سکا. تو قرآن کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، قرآن کی تلاوت تو اب بھی نیزے سے ہو رہی ہے. یعنی تو رشتہ قرآن سے حسین کا ختم کرنا چاہ رہا تھا مگر یہ رشتہ ابھی بھی برقرار ہے. اے یزید، تو جی کے مر گیا، حسین مر کے زندہ ہو گیا. یہ قرآن ہے اور اہل بیت وارثان قرآن ہے. اسی لیے آج 1400 سال سے جو ہم رو رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، اسی لیے کہ مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے قرآن کے جسم کو پارا پارا کر دیا. تمہیں شرم نہ آئی تم نے قرآن پہ تیر چلا دیے، تم نے قرآن کے گلے پہ خنجر چلا دیا. کیسے مسلمان تھے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی کہ تم نے قرآن کی آیتوں کو صحرائے کربلا میں بکھیر دیا. حسین اصل قرآن ہے، حسین روح قرآن ہے، حسین جان قرآن ہے. اسی لیے کربلا میں آنے کے بعد حسین نے مسلسل مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، خطبہ دیا ہے، انہیں سمجھایا ہے، اے مسلمانوں ذرا یاد کرو فتح مکہ کا دن، یاد کرو کہ جب میرا نانا مکے میں داخل ہوا تھا تو تمہارے بزرگوں کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، ہتھکڑی تھی، بیڑیاں تھی، میرے نانا نے کھلوا دی تھی. اعلان کر دیا تھا مکے میں رہنے والوں کے لیے امن و امان ہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں کرے گا. اے مکے والوں، مدینے والوں، شام والوں، کوفے والوں، سنو ذرا وہ تاریخ یاد کرو کہ جب تم پانی کے قطرے کے بھی محتاج تھے تو میرے نانا نے چاہے زمزم کو تم کو تمہارے لیے عام کر دیا تھا، سیراب کر دیا تھا. اور ابھی راہ کوفہ اور کربلا میں میں حسین ابن علی، میں نے بھی تمہارے لشکر کو سیراب کیا ہے. ذرا یہ تو بتا دو کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو آتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یا مجھ حسین نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو. مگر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے، ان کی عقلیں معوف ہو چکی تھی، منافقت کے زنگ لگ چکے تھے، اس لیے حسین کی نصیحت اثر نہ کر سکی. اے دوستو، انہوں نے ایک بھی حسین کی نہ سنی اور نتیجہ یہ ہوا کہ 10 محرم کو فاطمہ کا گلشن کربلا میں اجڑ گیا. آپ 1-2 گھنٹے مجلسوں میں ہوتے ہیں، حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اگر میں روایت پڑھوں کہ جب حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے تو حسین کی دکھیاری ماں اپنے شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے جہاں جہاں حسین کا قافلہ جا رہا تھا وہاں وہاں فاطمہ بھی حسین کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. جب حسین مقتل کربلا میں پہنچے تو فاطمہ وہاں بھی پہنچ چکی تھی، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. خدا کسی ماں کو منظر نہ دکھائے جو فاطمہ نے کربلا کی دشت میں دیکھا ہے. اے عزادارو،
چھوٹے چھوٹے بچے صدائے لطش بلند کر رہے ہیں، حسین کا کوئی مونس و یاور نہیں ہے، کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ ہاں ایک دوست حسین کا تھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، حسین کی نصرت کو کربلا پہنچ گیا۔ اللہ آپ کو زیارت کربلا نصیب کرے، آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے ادھر ذریح حسین ہے، اس کے سامنے ذریح حبیب ابن مظاہر ہے۔ ایسی دوستی کی علامت کہ حسین نے وصیت کیا تھا، سید سجاد میرے دوست حبیب ابن مظاہر کو میرے قریب میں دفن کرنا، تاکہ دنیا جب بھی زیارت کو آئے تو حسین کی زری پہ بعد میں جائے، حبیب کی زری پہ پہلے جائے اور اسے سلام محبت پیش کرے۔ عزادارو آج بھی دستور ہے، جو بھی زائر کربلا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر کی زری پہ پہلے جاتا ہے۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ حسین کے زائروں کا دفتر حبیب ابن مظاہر کے پاس ہوتا ہے، پہلے ہر زائر جا کر حاضری درج کراتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے تجھے واسطہ ہے حسین غریب کا، اے حبیب ہمیں پھر دوبارہ حسین کی زیارت کو بلانا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ ان عصموں کے صدقے میں آپ کو زیارت کربلا کا شرف عطا فرمائے۔ اے عزادارو جا کر لوگ ذریعے حبیب پر اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، دعا کرتے ہیں حبیب تمہیں واسطہ ہے حسین مظلوم کا، ہمیں دوبارہ کربلا میں آنا نصیب ہو۔ اے حبیب تو نے دوستی کی وہ مثال قائم کی ہے کہ دنیا میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حسین نے کہا تھا کہ میرے دوست کو میرے پہلو میں میرے قریب رکھنا۔ دوستو جیسے ہی ذریعے حبیب پہ ظاہر جاتا ہے نا، جا کر جب وہ منظر یاد کرتا ہے، کون سا منظر کہ جب جناب زینب نے کہا تھا بھیا کیا آپ کا کوئی نہیں ہے، اور حسین نے خط لکھا تھا اور خط کے مضمون میں جملہ لکھا تھا اے حبیب تجھے حسین ابن فاطمہ سلام عرض کر رہا ہے، اور اے حبیب یاد رکھنا فاطمہ کا گلشن کربلا میں اجڑنے والا ہے، آنے میں دیر نہ کرنا۔ جب یہ مضمون یاد آتا ہے نا تو لوگ حبیب کی زری پر اپنے ماتھے کو پٹکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حبیب تو خوش نصیب تھا کہ حسین نے تجھے بلایا تو تو حسین کی نصرت کے لیے پہنچ گیا، جہاں میں شہادت میں تجھے مل گیا۔ ارے آئے ہم بھی ہے مگر اتنی دیر ہو چکی ہے کہ اب حسین زندہ نہیں ہے، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے، حسین کی آواز میں لبیک کہتے، فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ اے حبیب ہم بھی اپنے لاشے کو پامال کروا کر فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے، مگر اے حبیب جو مقدر تجھے ملا ہے وہ مقدر ہمیں نہیں ملا۔ اے حبیب تو خوش نصیب ہے، خوش نصیب کیوں ہے کہ جن پر اللہ کا سلام آیا ہے اس بیوی نے تجھے سلام کہا ہے۔ ارے فضا نے زینب کا سلام بھیجا، اے حبیب خوشا نصیب تو، علی کی بیٹی عباس کی بہن تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ قسم سے جب زینب کا سلام آیا تھا حبیب کو اس وقت کیفیت یہ تھی، ارے حبیب نے سر سے امامہ پھینکا، گریبان چاک کیا، آستینوں کو پلٹا، کوہنیوں پر چڑھتا ہوا زینب کے خیمے پر آیا، اپنی داڑھی کو چوکٹ سے رگڑنا شروع کیا۔ اے شہزادی کہاں غلام، کہاں شہزادی کہاں غلام، یہ شرف آپ نے عطا کیا کہ آپ ہمیں سلام کہہ رہی ہے۔ قسم خدا کے پردے سے ایک آواز آئی ہے حبیب تو عالم غربت میں ہمارا مہمان ہوا ہے، یہ کربلا ہے مدینہ نہیں ہے، اگر مدینے میں آیا ہوتا تو مہمان نوازی ضرور کرتی، مگر تو عالم غربت میں مہمان ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں فاطمہ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے حبیب وعدہ کرتی ہوں کہ روز محشر اپنی اماں زہرا کی بارگاہ میں
ارے تیرے لیے سفارش ضرور کروں گی، اپنے بابا سے جام کوثر ضرور دلاؤں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ مصائب کا مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے جب حبیب کی شہادت ہو گئی نا، اور اس کے بعد حبیب کی شہادت کے بعد فوج یزید ملعون نے جب لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ کیا ہے، قسم خدا کہ جیسے ہی فوج یزید کے گھوڑے مقتل کربلا میں پہنچے اور حسین کے لاشے کے قریب پہنچے نا، حبیب کا لاشا تڑپنے لگا، حبیب کا لاشا تڑپنے لگا کہ حسین کا لاشا پامال ہونے جا رہا ہے۔ ظالموں نے حسین کے لاشے کے ساتھ ساتھ حبیب کے لاش پہ بھی گھوڑے دوڑائے، لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں بکھر گئے۔ سیدانیہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، فریاد کرتی رہی، پروردگار گواہ رہنا جیسے ظلم ہم پہ ہوئے کائنات میں ویسا ظلم کسی پہ نہیں ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم لامر ماتم حسین۔